سونا فرمیدہ اے میرے سونے لجپال محبوب کل سونا تسا اپنی سونی زبان نال فرما دے کل بفضل اللہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامہ کو فرماؤ اللہ فرمائے محبوبہ تسا اپنی سونی زبان نال اعلان چکرو مولا کیا اعلان کرا فرمایا آخ دے جنہ میرے بندیاں کو میں اللہ دی طرفوں فضل مل جاوے بفضلی یا میں اللہ دا فضل مل جاوے قل بفضل اللہ و برحمتی یا میں اللہ دی طرفوں رحمت مل جاوے فل یفرہو پس انہاں کو آگ انہاں دو خوشیاں فضل یا رحمت ملے انہاں دو خوشیاں دیتے فل یفرہو انج دی خوشی کرن جس خوشی دی دنیا وچ مثال نہ ملے رحمت ملے یا فضل ملے اگر یہ چیزاں میرے بندیاں کو میرے محبوب سونا تیرے غلامہ کو اے دو خوشیاں مل گئیاں انہاں کو چاہیے انہاں دیتے خوشی کرن اور خوشی اے کتنی اجر لیے کتنا مقام رکھیں گی اے خوشی کتنا رتبہ رکھیں گی فرمائدہ فَلْيَفْرَهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سادے جا جملہ تاکہ ہر ذہن چباوے فرمایا تسا جیڑا مال و متا مال جتنے بھی تسا کٹھے کر کے رکھیں لے آؤ اے ساریاں کول اے خوشی چنگی ہے جیڑا تسا فضل دیتے کر لیا ہو یا اللہ دی دیتی وہی رحمت دیتے کر لیا توجہ رکھو طوالت جناب ایسا جامع گفتگو سی مدہ بیان کرے سا توجہ رکھے سو اللہ فرمیدہ پہ محبوبہ تسا اپنے غلامہ کو دسو رحمت ملے یا فضل ملے بندے دے ذمہ اے دیوتی ہے او دے واسطے چاہیے کہ او پھر میں رب دی برگاہ چے شکرانے دے طور تے خوشی دے طور تے کچھ اظہار خوشی کرے کیونکہ بخیل بندے دا کام ہے کہ کوئی اگر اس کو چیز مل نہیں ونجے تے بات بھی چپ پاوے مٹا گھٹے یا گھر چے اے سوچے کہ جی بس مل گئی ہے تا مل گئی ہے ہو رہا نا میرے نال کیا ہے اللہ فرمیدہ ہے جی میں اللہ تے کو نعمت دیتی ہے تے کو خوشی دیتی ہے اس خوشی دا اظہار کرنا بڑا پن نہیں بلکہ میں رب دا حکم ہے کہ خوشی کر میں اللہ تیرے ہوتے اور بھی رحمتہ نازل فرما دے سبحان اللہ چاہے بندہ بیمار ہے 10 سال تو بعد صحت ملی ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ دی طرفوں اگر صحت مل لے تو بندے کو چاہیے وال خوشی کرے جتنا توفیق ہوئے رب دے شکرانے ادا کرے 12 سال گزرے تیرے ویڑے اولاد کوئی نہیں ہن اولاد جے نعمت تیرے پتر ویڑے آ گئے دیکھو اللہ پتر علی نعمت دیتی ہے تیرے ویڑے آ گئی ہے چاہے بھی جمی ہے اللہ دی طرفوں اے رحمت تیرے ویڑے آ گئی ہے ہن اللہ فرمیدہ ہے پتر دیواں تو او بھی میں اللہ دا حکم ہے میں رب دے کم ہے بھی دیواں تو اے بھی میں رب دا کم ہے لیکن اے میرے بندے مومن 12 سال تو بعد جو تیرے ویڑے وچ خوشی دی لہر دوڑ پئی ہے ہن بخیل نہ تھی میں رب دا شکر ادا کر سبحان اللہ خوشی تو مراد ہے نہیں کہ ڈھول بنگڑا بندہ پاوے شور شرابہ کرے سب تو اصل خوشی اس چیز دا نہ ہے کہ رب دی دیتی ہوئی نعمت دیتے بندہ رب دا شکر ادا کرے خوشی تو مراد مطلب کوئی اور لے لوے نہیں خوشی تو مراد ہے کہ اللہ دی دیتی ہوئی خوشی سے رب دا بندہ شکر ادا کرے پتر نعمت تے دی رحمت ملے تے بندہ خوشی کرے فصل چنگا لگ گیا ہے دانے چنگے گھر آئے مونگی چنگی آ گئی ہے تیل دا فصل چنگا لگ گیا ہے تو تیرے گھر سے غلہ ڈھیر آ گیا ہے ان سیانا بندہ آدھے جو سارا فصل چیسا تو بات میں اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے کوئی جانور ذبح کرے سا کوئی صدقہ خیرات کرے سا اے رب دا شکر ہے خوشی پیا کرنا این تو بچہ ہے فصل جالا باری تو بچہ ہے طوفانہ تو بچہ ہے صحیح سلامت میں کو رب اپنا سارا کچھ دے چھوڑا ہے ہون میں خوشی دی وجہ نال شکر ادا کرنے ہوں یا رب دی برگاہ سے شکرانہ پیش کرے سا ہون اے ہے خوشی فصل چنگا لگے تو خوشی کرنا جائز ہے پتر جمے تو دے تو خوشی کرنا جائز ہے اس کے علاوہ صحت ملے تو خوشی کرنا جائز ہے ہن بعد خوشیاں انجریاں ہونیاں کہ ایک محلے تے محدود ہونیاں تیرے محلے سے بجلی کوئی نہیں کسی صاحب اقتدار نے بجلی لوائی پورا محلہ خوش تھی گیا ہن سارے علاقے کے اندر ہسپتال خاص کوئی نہیں صاحب اقتدار تو پورا علاقہ خوشحال تھی گیا بعض خوشیاں علاقے واسطے بعض خوشیاں پورے ضلع واسطے بعض خوشیاں پوری تحصیل واسطے لیکن جملے کو غور نال سونا
میرے لجپال نبی دی آمد او ہے جڑا کسی ضلع واسطے نہیں، تحصیل واسطے نہیں، صوبے واسطے نہیں، ایک ملک واسطے نہیں، ایک وطن واسطے نہیں، نبی سونے دی آمد او خوشی ہے جڑا آسمان والیاں واسطے بھی خوشی ہے تو زمین والیاں واسطے بھی خوشی ہے۔ صرف اسا خوش نہ تھے، رب دے ملائکہ خوش تھے۔ بی بی آمنہ خود فرمے دیئے میرے ویڑے رب دے نوری فرشتے خوشی دا اظہار کرنے واسطے آئے، حتیٰ کہ رب دی اس اسمان دے اپنے سجے ہوئے ستارے صحیح ابن املہ جوزی علیہ رحمہ لکھ دینے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدھاری سے لکھ دینے کہ اسمان دے ستارے اما آمنہ دے ویڑے تے جھکے انہاں خوشی دا اظہار کیتا۔ جڑا نبی دی آمد تے خوش تھیوے اے سادہ عمل سنیا دا نہیں، اے رب دی عطا کردہ عنایت ہے، جائیں جائیں دیو اللہ مہربانی فرما چھوڑے۔ جے خوشی سمجھ آوے تو جانوراں کو بھی آوے نہیں، جے نہیں آوے تو پھر بندیاں کو سمجھ نہیں آندی۔ آج تو 1000 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب، 1000 سال پہلے، اور ایک ہستی لکھنا لی کون ہے؟ حضور دا ایک صحابی ہے جی دا نا حضرت دہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اُدھا پتر ہے انہیں اپنی کتاب لکھی 1000 سال قبل۔ کیڑے موضوع تے؟ نبی سونے دی میلاد دی موضوع تے کہ میرے نبی دی شان کیا ہے، میرے نبی دی عظمت کیا ہے، مقام ہے۔ اس کتاب لکھی 1000 سال قبل۔ اس وقت دے اندر ایک بادشاہ ہے مظفر نامی بادشاہ ہے، عاشق رسول ہے۔ آپ نے پوری کتاب بادشاہ مظفر دی خدمت 6 مجالس سے پوری کتاب بیان فرمائی۔ مظفر بادشاہ جیڑا سی ان کو بیوی آکھیا تو کپڑے ایڈا والا بادشاہ ہے کہ تو 5 درہماں دے کپڑے پہنا ہے، تو اگر چاہیں تے 100 درہم و دینار دے کپڑے قیمتی تو قیمتی لباس پا سکتے ہیں۔ بادشاہ جو ہیں بادشاہاں دے رلے جو بانا ہے تو تھوڑی جے لباس قیمتی پانا۔ ہن سونا اے لوگ دینے اے سن 70 تو میلاد شروع تھی ہے، فلاں سن 39 تو شروع تھی ہے، نہیں میں 1000 سال قبل دی گل پیا کرنا، تھوڑی جے توجہ کرائے۔ مظفر بادشاہ جڑا سی اس اپنی گھر والی کو آکھیا گل تیری ٹھیک ہے، میں 5 نہ 100 نہ میں 1000 دینار دا اگر اپنا لباس پاواں تے پا سکنا۔ فرمایا کیوں نہیں پہنا؟ فرمایا ای وجہ نال نہ پینا، میرا دل دا ارادہ ہے جڑا 5 درہم دا میں لباس پینا، میں آدھا اج تو بعد 3 درہم دا پاواں، 2 درہم نبی دی میلاد پلا چھوڑا۔ پرانے دور دے بادشاہ کا میرے آقا دی شان انہیں بیان کرنے آن۔ امام بخاری علیہ رحمت آپ فرما دینے حکم دا استاد، حکم دا سنگی، اساں تریا مدینہ پاک تشریف لے گیا، جگہ حرم کعبہ گیا، پھر دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دا بابا جانی ان دے ویڑے وچ ساکو جانا نصیب ہویا ہے۔ ہر جاتے لوکا دن بخاری سوئیں امام بخاری فرمیندے نے جدہ مکے گیا حضرت عبداللہ جڑا نبی سونے دا بابا جانی ہے ان دے گھر جو سادہ جانا نصیب ہویا ہے۔ اساں داخل تھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد لگوئے، نبی دے بابے جانی دے گھر چ میلاد سجا ہویا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرمیندے اساں سنیا میلاد چ با کے مستفیض تھیا، نبی سونے دے تذکرے سنے سے امام بخاری علیہ رحمہ فرمیندے نے یہ جے کئی بندیاں نے جنہاں کو تھیں بیٹھیاں مدنی لجپال دی زیارت نصیب تھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نمبر 2 توجہ کرے ٹیم تھوڑا ہے، حوالہ نمبر 2 متاں کوئی آکے حضرت جی امام بخاری دی گل کیتی ہے، میں آدھا اپنے گھر دی سنان کر لے، تنقید نہیں اصلاح تسا میں کو جان دیو، میں ہٹ کرن والا نہیں لیکن اپنا عقیدہ چھوڑیندہ نہیں، اصلاح ضرور کرے نوا۔ اہل دیوبند اور وہاب دا بہت بڑا حکیم الامت عالم دین
العالمین انہاں دا مجدد انہاں دا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب بازاری زبان میرے کو کوئی نہیں انہیں کی کتاب لکھی ہے وہ لکھن دا مقصد کی ہے اشرف علی تھانوی صاحب آدھے سادے اللہ کے بھون دے نارے بیماری تون کی وبا پھیل گئی ہے کوئی صبح مرد ہے کوئی شامی مرد ہے ہر کوئی پریشان ہے بندے میرے کو آئے اشرف علی تھانوی میں آکھا جی آدھے بندے جو مرد پائنے تساں علماء دا کیا کردار ہے آپ آدھے نے اور چلے گئے میں سوچے نہ راگیاں کریت کی کریے بس پریشان میں قلم چاہیے ہے کاغذ چاہیے کی کردہ آدھے میں نبی سونے دی میلاد کتاب لکھنا شروع کر چھوڑی ایک کتاب میری لائبریری وچ موجود ہے ایک زیر زبردست ذمہوارا اشرف علی تھانوی صاحب آئے میں کتاب لکھنا شروع کی تھی یہ ساری گلوں دے مقدمے چ موجود ہے آدھے نے میں گل لکھا اتنی غرضی چکرا کتاب نہ لکھا بندے مروے نے جس بھی نبی دی ذات شان عظمت لکھا بندے نہیں مروے فرماندے نے میں کتاب لکھیں دا رہ گیا کتاب لکھنا مکا چھوڑی ہوئی تے بیماری بھی ختم تھی گئی ہے میں کہا اپنی گھر دی تلاشی تلو اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب نشرتی فی ذکر نبی الحبیب ایک کتاب دا معنی کیا ہے میرے نبی سونے دی میلاد تے لکھی ہوئی کتاب اس کتاب اچ نبی سونے نے نور بھی آکھا گیا ہے انہیں آکھیے میں جڑے سونے دی میلاد تے کتاب لکھی اللہ بیماریاں دور کرا چھوڑیاں تو میلاد تے کتاب لکھے فتوہ کوئی نہیں سنی نعرہ چلاوے کیوں فتوہ لینا نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن میلاد مصطفیٰ توجہ فرماؤ حوالہ نمبر 3 ذرا توجہ کرو اے حوالہ دیتمی وہابی جماعت بہت بڑے مجتہد کتاب دا حوالہ نمبر 3 انہاں بندیاں انہاں سارے بھراواں دا جڑے بولو تو صحیح رٹ کرن دی عادت کوئی نہیں اہل حدیث احباب دے کتاب دا حوالہ پیا دینا انہاں دا بہت بڑا پیر انہاں دا بہت بڑا مجتہد عالم دین نواب حسن صدیق بپالوی آپ فرما دینے آپ نے کتاب لکھی الشمامۃ العنبریہ اس کتاب وچ حوالہ میرے گھر موجود ہے اس کتاب وچ آپ نواب صاحب لکھ دینے لوگ تمیرات اعتراض کرنا ہے اور فرما دینے میرے دل دائرہ دائے روزانہ میلاد ہو فرمایا جو روز نہیں منا سکتے ہفتے چی ہک دفعہ میلاد ہوئے جو ہفتے چی نہیں منا سکتے مہینے چی ہک دفعہ گھر چی میلاد مناؤ جو مہینے چی نہیں منا سکتے سال چی ہک دفعہ میلاد ضرور مناؤ جو سال چی نہیں منا سکتے زندگی چی گھر چی ہک دفعہ نبی دا میلاد ضرور مناؤ آخری حد مکا چھوڑی اے وڈا فتوہ دے چھوڑا آپ فرماندے نے جڑا میلاد دے خوش نہیں تھی نا نواب صاحب فرمین دینے او تو مسلمان کوئی میں اپنی گل یہاں پہ کرے نا میں لجپال نبی دی شان تو دے سامنے بیان کی انہاں دے گھر تو کیا کرے نا اطراف نہیں تنقید نہیں رولی دی گل نہیں میں آدھا سادہ اذان چی اختلاف ہے سادہ نماز چی اختلاف ہے سادہ کلمے چی لوگاں اختلاف ہو گیا ہے ہر معاملے میں چی اختلاف ہے میں جمعے والی دینی حق جوڑ کی گزاری کیتی ہے میں کہا ہر معاملے چی اختلاف ہے اختلاف کو چھوڑو ہر چیز کی اختلاف ہے ان کو رہن دیو باقی معاملات اپنی جاتے لیکن نبی دی محبت تحق تھی ونیوہا سرکار دی محبت تحق تھی ونیوہا کہ میرے نبی دی محبت کتنی لازمی ہے میں جملہ آخری کر دینا میں اگلے معاملات کی ٹور باوا توجہ کرو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسند شریف نبی سونی دی عظمت کے شان دی گل پہ کرے ہیں کیوں پہ رسینا ذرا ذہن حاضر کرے ہیں آج جنہ لوگوں کو میرے نبی دی قدر و قیمت پتہ کوئی نہیں نبی دی شان انہیں بیان کرے ہیں انہیں بڑے پھرا دی شان بیان کرے
دینے نبی کو رتبہ نہیں دینے جنہیں سرکار دا مقام کی فضیلت ہے اپنے برگا سمجھ دینے سنو سنو میرے نبی دا مقام کیا ہے میرے آقا کریم دی شان تے عظمتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسئلہ شریف کی بیان فرمے دے وقت بادشاہ جیدہ نام محمود غزنوی کیا ہے حق تنو بیٹھے محمود غزنی شہر دا بادشاہ بھی نہیں قرآن دا حافظ بھی ہے عالم دین بھی ہے صوفی بھی ہے رب دا پیارا بندہ بھی ہے محمود غزنی شہر دا بادشاہ عادت مبارک راتی کپڑے وٹاوے بیس وٹاوے گلیاں کی پھرے غریباں دا حال معلوم کرے اج بھی بادشاہ بھی ایک لو پرانے دور دے بادشاہاں دا طریقہ بھی دیکھ لو محمود غزنوی سیدنا عمر فاروق دی سنت ادا کرنے آیا راتی ویس وٹا کے گلیاں سے پھرے ایک بیدہ حال گنے کیڑا پریشانی کیڑا تکلیف چھے فرما دے راتی جدا میں ویس وٹائے میں گلی جو نکلاوا میں کو 4 بندے نظر آ گئے وہ میں کو وے کے ٹھہر گئے میں قریب تھیا وہ ایک بے کو دینے کون ہے میں کو دور صد مار کیا دینے کون ہے وہ 4 بندے گلی چ کھلو کے میں کو صد مار دینے کون ہے میں کا تھوڑے ورگا توجہ ہے یا مراد کیا ہے کہ میں بھی بندہ تساں بھی بولو تسے محمود غزنوی تو نہ پوچھیا 4 بندے آیا انہاں کے کونے آپ فرمایا تھوڑے ورگا انہاں دا ذہن کیا آئی او ہن 4 چور انہاں سوچیا اے بھی اکھینا جو پہ جو تھوڑے ورگا تے بھی میرا خیال چور نیڑے تھی آئے مسافت کی تیا ملے گفتگو شروع تھی ویکھی چٹھی سونی ڈاڑی اور 4 چور آ دینے مہربانی کریاں ذرا تفصیل بیان کریاں آپ فرما دینے کی نے فرمایا اساں بھی چورا تو بھی آ دیں کہ میں بھی آپ جو فرمایا تھوڑی ورگا انہیں سمجھے چور ہے یہ بولے کیسی گل پیا لوکاں تو تھوڑی ورگا کل انا بشر مسلم توجہ ہے یا کوئی نہ بولے کھما کدے نہ پہ توجہ ہے تاک درجہ کی سبحان اللہ انہاں آگے جی تو سانجے تھوڑی ورگا اساں 4 چورا تو بھی پنجوائے ہے لیکن تیری سفید داڑی ہے اسنا جوانا تو ساڑے کولو پرانا چور ہے دسامیں ہاں کیڑا کیڑا تجربہ رکھینا ہے آپ نے فرمایا تو سچارو میں ہکا حق میدہ بیدہ ہے پہلے تو ساندسو پہلے تساں دسو تساں کیڑا تجربہ رکھینے آؤ نبی دی شان ذرا توجہ نال سنیا میرے آقا دا مقام کیا ہے امام محمود غزنوی پر میں دینے دسوا کیا تجربہ انہاں نے پہلا بول پہ آدھا سونا میرے کو لئے تجربہ ہے اے میرے ہاتھ کے اندر اتنا پاور ہے جتنی اونچی بلڈنگ ہوئے میں اٹھائی رسی بکھے نا اٹھائی ونجل اڑے نا ایک ہاتھ نال پوری رسی تے ہوتے بلڈنگ تے چڑھ لینا اے میرے کولو تجربہ ہے دوجے تو پوچھیا تیرے کولو کیڑا تجربہ ہے فرمایا سونیا میرے کولے تجربہ ہے جتھے بندے دا خزانہ مکانی چوئے میں کاندھ بارو سون کے 10 چھوڑے نا جاگ دے بیٹھے تو سائیں چور ویکھیو سن اے چور بڑے نیرا لیا انہاں کہ جی میں کاندھ سن کے دسینا خزانہ اتھائے آہو فرمایا ٹھیک ہے والا تریجی تو پوچھیا تو کیڑا تجربہ رکھینا ہے آدھے سونا جی کو میں راتی بیکھ لوا چیرا بھاوے نظر آوے یا نہ آوے اندی ٹور چاوے کھاڑی تے ٹورے تے پہچان گھندا چوتھے تو پوچھیا تو کیڑا تجربہ رکھے نہیں ہے چوتھے آگے جی میرا بڑا کمال ہی کیڑا اگر راتی کتا بھونکے میں کتے دی بھونکن سمجھ گنگا کہ کتا بھونکن چکیا آدھا پہ انہاں آگے جی ہوں تو ساندر سو فالی کو لکیڑا تجربہ آپ فرمائے فالی علی گلہ بڑی کمال دیا لیکن میری علی تجربہ بڑا ڈاڑھا نہیں کیویں سائیں فرمایا بندے کو پھانسی لگ ونجے
پھڑا ونجے پھانسی لگ ونجے بندہ گالے چ پائے ونجے پھٹا پھانسی والے تے بنگا چڑھ ونجے اڈو جلا دے رسی کروڑے پھانسی لگ گئی ہے تے میرے کول تجربہ محمود غزنوی فرمیندے میں داڑھی تے ہاتھ پھیرا پھندا ٹوٹ وینا او کڈڑ لاؤ پہ خوشیاں کیتی ہاں فرمایا کیوں کڈ دیا فرمایا بلے بلے ہن چوری بھی کرے سو کہ چھڑواؤن والا بھی نال آپ فرمایا ہوں انہیں کو تجربہ تک کرنے ہیں دیکھ رہے ہیں فرمایا بات کی کریے فرمایا جی نال جو رہ گیا ہوتا چلو بات ہوں چوری کر دیں محمود غزنی فرمائیں دن وقت کہیں دے گھر ویسوں جاگ بھی بیٹھے تو بڑا چور آدھائے جی چھڑواؤن والا جنالے ہون کوئی عام گھر نہیں چلو محمود غزنوی بھی گھر وینے نہیں جان دے یہ سونا پا آپے ہن تر پے محمود غزنوی دے دروازے تے محل دے آلے دوالے پھرے جڑا بندہ آبائی کہ میں کند سن کے دسینا خزانہ کتا ہے انہوں نے پہلے آکے ذرا کند تا سنگ محمود غزنوی آگا تر کے دے دا پیامے انہیں کند نال ٹرا جتھے میرا خزانہ میں کو تمالو میں مراد اتھائی کھلو گئے اتھائی سن کے کھلو گیا تیتا خزانہ محمود غزنوی آدھے میں سمجھ گیا ہے کا سچ آدھا ہے تا تجربے کار ہن دوجا بندہ جیڑا آدھائی میں اتے سنگ مارا تے اتے چڑھ دینا کم سرا کرینا انہیں واقعہ رسی جو سٹی ایک حد دے زور نال اتا چڑھ گیا ہے اندہ تجربہ بھی پتا چل گیا ہے ہن تریجا بندہ جیڑا آدھائی کتا بھونکے میں کتی دی بولی سمجھ گھنگا فرما دے میں اچانک میری گلی وچے کتا گوانڈیاں با نکلا ہے انہیں بھونک جڑا آدھائی میں کتی دی بولی سمجھدا نال اللہ کے آدھے بھجو آدھے کتا آدھے مالک میرا خیال کیتی بیٹھے صاحب یکیا انہاں کہ نا مرادہ چور ہے تو مالک بنائی کسا کہ منو یا نہ منو میرا تجربہ نہیں تھی مالک انہاں کر رکھے چمیڑ ماریا میرا تجربہ فیل تھی ہے اے مالک کوئی نہیں اے کا سادے ورگا ہے چورے انہاں کا منو یا نہ منو کتی دی بولی آئے ہون رات دا گزری چوری کیتی مال کٹھا کیتا سونے ہیرے جورات بچہ بدو گھر ہی چاہے سر کے منڈی پاک کے بعد جو نسے نے جنگل چی گئے نے محمود غزنوی نالے جب چافی دور گئے تھے بندن بے گئے فرما دینے ایمیں نہ کرو تھوڑا تجربہ ڈھیر ہو سی لیکن میں بھی بڑا پرانا ہوں انہاں کے جی کی کریے فرمایا ہونے نہ بندے نے عام بندی دی چوری نہیں بادشاہ دی چوری تھی ہے سویرے پولیس آسی گھر گھر تلاشی کرے سی جن دے گھروں مال برآمد تھی گیا پکڑے ہوئے سو تازہ تازہ کر لے اٹھائی مال دفن چکرے نے آج جڑا مہول ٹھنڈا تھی سی بل انہاں کے گل بابی دی ٹھیک ہے گل بابا ٹھیک ہے دے زیادہ پرانا تجربہ کر انہاں کہتے ہیں دفن کرو پہلے آج جو سارا دفن کیتے بھلے لگے تھے آپ نے فرمایا ٹھہرو بھائیو جی اور نہ تدا سے تیری ملاقات ہے میں کو کیا جانتا ہوں اور نہ کیا ہے اسے کہا جی میرا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ تو پوچھے سونا تھوڑا نام کیا ہے فرمایا عبداللہ عبداللہ دمانہ تھی نے اللہ دا بندہ گل کوڑی تا نہیں سچ آئی فرمایا میرا نام ہے عبداللہ فرمایا ٹھیک ہے جی فلانا بن فلانا فلانے محلے چران دیں جی راندہ گلنا کر کے تھے محبود غزنے بے کہ تُسا اپنے گھر میں اپنے گھر فرمایا ٹھیک ہے سونا فرمایا ماحول ٹھنڈا تھی سی بل کٹھے تھیا سن مال چونڈے توجہ ہے جی محمود غزنوی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کی کر آدھا پیاسی میں گھر ونیوں ماحول ٹھنڈا تھی سی بل چوری والے مال کٹھے تھی کے منڈے رات جو گزری ہے سویر شور مچ گیا بچہ دی چوری تھی گئی نے بچہ دی چوری تھی گئی نے پولیس والی بھجے انو غریب کو نہ پین سارے کو مروڑ کے جدو بچہ دی عدالت سے گھرنا ہے آپ نے فرمایا غریبان دی چھام نہ لاؤ اے معاملہ تھی نہ جدو یہ چوری تھی نہیں مجرم نہیں لمدہ پہلے غریبان کو نب دے
سچ آندے تے کوڑ ملک گن ویندے محمود غزنوی فرمایا شور نہ کرو بے گناہاں کو نہ نپو اے فلاں بن فلاں فلاں محلے چراندے نے پکڑ کے گھن لاؤ محمود غزنوی تشریف فرمائے نے چارے چور پکڑ کے گھن لائے عدالت دے کول چلے گئے عدالت دی کرسی لگ گئی ہے محمود غزنوی رات لوے سٹیاں بدشاہی لباس پایا تردے جڑا عدالت دی کرسی تیا بیٹھا ہے جڑا بندہ آدائی جی کو میں راتی بیک لوان دی تے پہچان لینا ہن جڑا محمود غزنوی عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہے نال لکھوا دے اوہرات لئی جاگو جاگو کیا دے اوہرات لئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ بول پہ فرمائے اوہرات کلوکڑی اوہ یار کلوکڑی رات والا اوہ یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے بنایا اوہ یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں گل مک گئی ہے سرکار محمود غزنوی تخت جو بیٹھے اور نال لجڑا دائی جی کو میں راتی ویدان دی تی سنا لینا نال لکوارک مرینا ہے اوہ رات لئی ویس وٹا کے واللہ جڑا دائی میں کتی دی بولی سمجھے نا ان رکت چمیٹ ماری ہے آدھے ہون سنا تائی جڑا پیو تخت آ بیٹھے میں تکو راتی آدم مالک بچے کہیں ہون سنانا ہے جڑا تخت آ بیٹھا ہے جملہ پیرو کہنا مدہ پہ بیان کرنا یہ لوگ آدھے نے نبی ہمارے جلسہ ہمارا بھائی ہم نبی کی چھوٹے بھائی میں کم من یا نہ مانو اتنے جتنے اللہ کر دیا کرے نہ کرے ہر گل کر سکتا ہے نبی دی شان اپنے ورگا سمجھنا ہے اے پتہ تالک سی جد کیا مطلبی سونا عدالت دی کرسی تے باسی جڑے آجا نبی سادے ورگے وال پتہ لگوے سی تیرا حساب تھی سی نبی سونا سامنے جلوہ گر ہو اتھا من گن آج لے ان کی پناہ این وجلنا تاکھا گیا ہے آج نبی دنال محبت کر محمود غزنوی آکے ہے او دسو چوری کیتی نہیں آدھے جیا سونا کیتی سے مجرمہ جیا سونا مجرمہ سزا کیا انہیں فرمایا پھاسی ہن انہاں دی گل وچ پھاسی دا پھندا پوی گیا ایک چور نیڑے تھی گیا دے سونا اساں اپنے وعدے پورے کیتے تجربے دسے سے تو بھی ہن جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی انہاں کہ جی سونا اسا جڑے جڑے وعدے تھا کو دسین کہ ساری کول ایک تجربہ ہے اسا تھا کو دکھائے سونا لجپال نظر آندیو وعدہ خلافی نہ کرو تساں تھانے نال وعدہ کیتے جدو پھانسی لگ وجے تے میں ڈاڑی تے ہاتھ پھیرا پھانسی دے پھندے ٹوٹوے نے ہن تساں بھی سونا این کرو نا آپ فرمایا میں این کردا لیکن وعدہ کرے نے اج تو بعد چوری تے نہ کرے سو فرمایا سارے پیو کی توبہ چوری دا نا ہی نہ گھنو سارے پیو کی توبہ چوری نہ کرے سو لیکن ایک کاری اپنی ڈاڑی تے ہاتھ پھیر کے ساکو اپنی جھلک دا دکھانا خدا دی قسم ہے میرے لجپال نبی دی شان تے عظمت ہے محمود غزنوی دے واقعہ لکھ کے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ نتیجہ دینے فرمایا لوگو محمود غزنوی دی چہرے تے ہاتھ پھرے تے پھانسی دے پھندے ٹوٹ گئے قیامت تلنی ہر حاسد ہر مشرک ہر نبی کا گستاخ قیامت تلنی جلہ رب دی کچھری جی کھڑا تھی سی اللہ حساب اور پہی نہ کرے سی جیتے محمد سونا سر سجدے جو نہ رکھے سی ہر امتی کیسی ہر نبی کیسی سونا ہکر کا رب دی برگاہ سے سوال کر یہ محمود غزنوی چہرے تے ہاتھ پھیرے تے پھانسی دے پھندے ٹوٹ گئے نبی سونا سر سجدے چ رکھے سی تے اللہ فرمیسی محبوبا اور سر نہ جھکا سر چاہ تو منگدا ویسی میں اللہ تا فرمیندا ویسی نبی سونی دی محبت انہاں کو کام دے سی جڑا اتھاں بھی منین دین تے اتھے بھی منین دین وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ
ذرخریت جی الحمدللہ جل لسان فی الارض کرم صلی اللہ علیہ وسلم